سر پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر گزاری، ایک اور زندگی اور صحت والا دن آپ سب کے ساتھ، اور لاکھوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پہ۔ سر آپ سارے پروگرام اسی طرح سے سینسیٹیو موضوع رکھتے ہیں آپ، اور بڑی اچھی ڈسکشنز ہوتی ہیں۔ آج کے بارے میں سوچتا رہا اور ابھی بھی میں سنتا رہا، تو دو تین چیزیں بڑی ایسی ہیں کہ جو میں چاہتا ہوں کہ وہ ڈسکس کریں، اور آپ کے پروگرام کے تھرو یہ موضوع جو ہے نا وہ زیادہ تر اس پہ بات کرنی چاہیے۔ اچھا، ایک تو وہی بات ہے جس طرح پروفیسر صاحب نے کہا، بدر صاحب نے کہا کہ ایک نارمل لوگ نظر آتے ہیں بھیک مانگتے ہوئے، بڑے لیول پہ بھی بھیک منگے موجود ہیں، چھوٹے لیول درمیانہ بھیک منگا، چھوٹا بھیک منگا، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں پاکستانی معاشرے میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً معاشرہ بہت زیادہ ایسے پرسنٹیج کے لوگ میں موجود ہے کہ جو بھیک تو بظاہر نہیں مانگ رہے لیکن وہ کام بھی نہیں کر رہے۔ اچھا، وہ ہمارے گھروں میں موجود ہیں، ان کی عادتیں ایسی ہیں کہ انہوں نے اپنے حالات ایسے بنائے ہوئے ہیں، انہیں کام وام نہیں کرنا سر۔ اچھا، کوئی ڈیپینڈنٹ ہے اپنے ماں باپ پہ، کوئی ڈیپینڈنٹ ہے اپنی بیوی پہ، کوئی ڈیپینڈنٹ ہے اپنے شوہر پہ، کوئی ڈیپینڈنٹ ہے اپنے بچوں پہ، اور وہ پورا کا پورا ایک معاشرہ کریٹ ہوتے جا رہا ہے۔ آپ ان سے پوچھیں، آپ روڈوں پہ دیکھیں بیٹھے ہوئے ہیں، تاش کھیل رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، بھئی یہ کون لوگ ہیں؟ وہ کام نہیں کر رہے ہوتے۔ اچھا، سفید پوش لوگوں میں بھی آپ کو کئی لوگ اس طرح کے ملیں گے جی، پتہ چلا کہ گھر میں 3 بھائی ہیں، 2 کام نہیں کر رہے، ایک بھائی جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے، ان کو 2 بھائی ڈیپینڈنٹ ہیں۔ اچھا، 50% آبادی تو ویسے ہی وہ چاہتی ہے کہ وہ کام ہی نہ کریں، مطلب عورتیں، بچے۔ آپ دوسرے ملکوں میں چلے جائیں، میں آپ کو بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے مجھے بھی، کہ سارے گھر کے افراد کام ہم کر سے رہے ہیں، کہیں زیادہ صحت میں بیچارے کمزور بظاہر نظر آتے ہیں، اور لیکن اتنے ایکٹیو کہ پوری ٹرینیں، پوری بسیں بچوں، لڑکیوں، اسکول کے بچوں سے بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ اپنی کوئی صبح پڑھ رہا ہے تو شام کو نوکری کر رہا ہے، شام کو پڑھ رہا ہے تو صبح نوکری کر رہا ہے، یعنی پورا ایک کلچر ہے یہاں، پورا کا پورا ایک کلچر، گھر سے لے کے اور حکومت میں آپ چلے جائیں۔ اچھا، سرکاری ملازمت کے لیے آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ لوگ کیوں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں سرکاری ملازم بن جاؤں، دو اس کے لیے کہ بھائی کام نہیں کرنا پڑے گا، دوسرا پینشن ملے گی۔ یہ کیسا زبردست قوم ہے یہ کہ اجتماعی طور پہ کہ جی سرکاری ملازمت مل جائے۔ اچھا، یہ اس کیٹیگری پہ تو کوئی ڈسکس کرتا ہی نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی بیگری ہے، یہ کتنی بڑی گدہ گری ہے جو ہمارے معاشرے کو۔ اب دیکھیں نا، ایک گھر میں ایک آدمی ان پروڈکٹیو ہے، تو اگر 5 لوگ رہتے ہیں تو 20% آف دی پاپولیشن تو اس گھر کی گئی، بالکل ٹھیک، اور پورے ملک کی گئی۔ تو اب اس کو ملٹیپلائی کر رہے ہیں۔ ابھی بدر صاحب بتا رہے ہیں کہ 2.5 کروڑ کے قریب لوگ بھیک مانگتے ہیں، تو 2.5 کروڑ کا مطلب تو کہ 10% کسی ملک کے لوگ نہ کام کر رہے ہیں اور دوسرے کی پیسے وہ لے کے استعمال بھی کر رہے ہیں۔ تو آپ اس المیہ کو دیکھ لیں۔ دوسرا، جو کیونکہ نیچرلی میں ایک ایسی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہوں جہاں پہ مینٹل ہیلتھ پہ بات زیادہ ہوتی ہے، تو ہمارے پاس تو زیادہ تر لوگ یہی آتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں کون کون سے لوگ ہیں جو سب سے زیادہ؟ ایک خواجہ سرا گروپ ہے جو لاکھوں کی تعداد میں پاکستان میں رہتے ہیں۔ اچھا، جب یہ خواجہ سراز 12 سے 15 سال کے درمیان ہو جاتے ہیں اپنے گھروں میں رہنے کے، تو یہ گھر سے آزاد ہو جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، نکال بھی دیتے ہیں لوگ، نکال بھی۔ اچھا، ہمارا معاشرہ زیادہ تر نکال دیا جاتا ہے، پھر ان کو لینے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ اب جب یہ جاتے ہیں اپنے گرو کے پاس، تو وہ گرو ان سے کہتا ہے بائی ہک اینڈ کروک کہ بھائی تم پیسے لے کے آؤ، پیسے لے کے آؤ، پیسے لے کے آؤ۔ اب شروع میں تو کچھ سال تو چل جاتا ہے یہ ناچ گانا، اب تو وہ کلچر بھی ختم ہو گیا۔ آپ کے سامنے کا بتائیے، ایک پورا ایک وہ ختم ہو گیا کہ بھائی پہلے شادی بیاہ پہ آتے تھے، وہ بچے کے پیدا ہونے پہ ہو رہا ہے، اب ختم ہو کوئی گیا، خوشی ہو رہی ہے اس میں، شادی بیاہ پہ ڈانس ہو رہا ہے، تو یہ اس پہ وہ پیسے کماتے تھے وہ ختم ہو گیا۔ اب ان کے لیے ایک آسان کام رہ گیا، آپ ان کو کتنا بھی پروموٹ کریں، کتنا بھی ان کا ساتھ خیال کریں، وہ کہ 2-4 گھنٹے جا کے بھیک مانگ کے ہم یہ کام کر لیں گے۔ تو یہ ایک گروپ یہ ہے کہ جو بہت بڑا۔ اچھا، پھر اس میں آپ کو پتہ ہے کہ کرمنل ایکٹیویٹیز بھی اس کے ساتھ ساتھ انوالو ہے، نشہ بھی پرووائڈ کرنا، یہ دوسرا۔ پھر ایک گروپ ہے ایڈکٹس کے، جو گروپ ہے الٹیمیٹلی ایڈکٹ چاہے بہت امیر ہو چاہے غریب ہو، 3 چیزیں اس کی جو ہے کولیپس سے آتی ہیں، یعنی فائنینشلی طور پہ کولیپس ہو جاتا ہے، الٹیمیٹلی سپورٹ ختم ہو جاتی ہے، اور پھر وہ بیگنگ پہ، آخری میں وہ بیگنگ پہ آ جاتا ہے۔ اچھا، کہیں نہ کہیں ایک وقت آتا ہے، وہ ارب پتی بھی ہو، چاہے وہ نارمل گھر کا ہو، چاہے وہ
لوور کلاس میں کہیں رہتا ہو وہ الٹیمیٹلی بیگنگ کی طرف بھی آ جاتا ہے. تو جیسے ہم ہمیشہ اس پروگرام میں آپ کے سامنے بات کرتے ہیں کہ 1 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہے نا وہ ڈرگ ایڈکٹس ہیں. تو یہ سارے کے سارے تقریباً بیگرز ہیں, یہ ان سے الگ ہیں. اب 2.5 کروڑ تو انہوں نے کہہ دیے. ڈاکٹر صاحب یہ میرے جوہر ٹاؤن میں وہ جو ہماری گرین بیلٹ ہے, جی میں اور بدر صاحب روز سیر سے آتے ہیں, وہ بھری پڑی ہے سر ایڈکٹ سے. اچھا آپ کو میں آپ جوہر ٹاؤن آپ کسی ریسٹورینٹ پہ کھڑے جائیں گاڑی پہ, میرا بھی آپ ذاتی ایکسپیرینس ہے, چھوٹے چھوٹے بچے آئیں گے آپ سے مانگنے ہوں گے, آپ ذرا ان کو پیچھے پلٹ کے دیکھیں وہ بچے جاتے کہاں ہیں. اسی گرین بیلٹ پہ ان کی بہنیں, مائیں, بیٹیاں, باپ بیٹھ کے تاش کھیل رہے ہیں, تھیلے رکھے ہوئے ہیں. یعنی پورا ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ پورا طریقے سے یہ سارا چل رہا ہے سلسلہ. تو ایک تو یہ ایڈکشن جو ہے والے جتنے الٹیمیٹ جو ہے نا ان کو مانگنا پڑ رہا ہوتا ہے. اچھا تیسرے وہ لوگ ہیں کہ جو ذہنی طور پہ اور جسمانی طور پہ معذور لوگ ہیں. ایک تو ان کی ضروریات بھی ہیں, دوسرے نمبر پہ ان کی جو ہے نا وہ پیچھے ایک بیک گراؤنڈ میں. ابھی ریسنٹ پاسٹ کا ایک واقعہ سنا ہوا, یہ سر سگیاں پل کے پاس ہماری ایک اسٹاف ممبر جو ہے نا وہ گزر رہی تھی, اس نے دیکھا ایک بزرگ عورت ہے اور وہ زمین پہ پڑی ہے, کپڑے اس نے نہیں پہنے ہوئے. ہمیں فون کیا, ہم نے کہا یار بالکل انسانیت کی تذلیل ہے, آپ اس کو لے آئے. جب ہم اس کو لے کے آئے سر, اس کے جسم میں کیڑے پڑے گئے. میں ایون وہ ویڈیو بھی دکھا سکتا ہوں آپ کو, لیکن وہ بڑی تکلیف دہ ہو جائے گی. ہم نے وہ اس کی باڈی کو واش کیا, بزرگ عورت تھی, اس کے ٹیسٹ کرائے, دنیا جہاں کی چیزیں ڈی رینج ہوئی ہوئی تھیں, انفیکشنز ہوئے ہوئے تھے. 2 دن گزرے تو لوگوں نے ہمیں مشورہ دیا کہ بھائی پولیس سے مدد لے لو, خدا نہ خواستہ کوئی اور کیس نہ نکل آئے, وہ جو آج کل جاسوس اور یہ سارا چکر ہے. ہم نے تھانے والوں سے کہا جی آپ رسپانسبل ہیں. ہم نے کہا کہ جا کے وہاں پہ دیکھو کہ وہاں کوئی چاروں طرف کوئی کیمرہ تو نہیں لگا جہاں سے ہم لائیں, تو پتہ کریں کہ آئی کہاں سے, نہ اب صحیح بول سک رہی ہے, کچھ نہیں ہے. ہم اس کو وہاں پہ لے کے گئے سر, ایمبولینس اپنی لے کے چلے گئے کہ کوئی پہچانے. تو دکانداروں نے کہا کہ نہیں, کوئی ایک گاڑی والا آتا ہے چھوڑ کے چلا جاتا ہے. ہم نے اپنے اسٹاف سے کہا کہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے یہاں پہ بٹھاتے ہیں, اب یہ بہتر ہے. اب دور دیکھتے ہیں, تھوڑی دیر سے 2 گھنٹے اسٹاف بھی جو تھا وہ ادھر ادھر ہوا سر, وہ عورت غائب ہو گئی. کوئی گاڑی آئی اور لے کے چلی گئی. یعنی اس کے جسم میں کیڑے پڑے ہوئے تھے. آپ سوچئے یہ کتنا بڑا کاروبار ہے کہ جو ریگولر اس بنیاد پہ ہو رہا ہے, اور اس کے پیچھے کتنے لوگ ہیں کہ وہ ٹریس کر رہے تھے کہ یہ ہمارا کاروبار کا اتنا بڑا جو ٹھیا تھا وہ گیا کہاں. 3 دن سے غائب ہے, 4 دن سے عورت. پھر ہم جب لے کے گئے تھوڑی دیر کے لیے اس کو وہاں پہ دوبارہ کہ دیکھیں تو ہوا کیا اس کے ساتھ, تو وہ جناب علی غائب ہو گیا. تو یہ ایک اتنا بڑا اس میں. اچھا ایک اور بھی طبقہ جو میں سمجھتا ہوں جو بہت بڑا ذمہ دار ہے ان سارے کاموں. ڈاکٹر صاحب روز یہ جو ہوتا ہے نا, ایک موٹر سائیکل ہوتی ہے اور اس کے پیچھے کافی سارے بندے بیٹھ جاتے ہیں اس پہ, اور چنگچی پہ باقاعدہ صبح ان کو ڈراپ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا یہ اور شام کو ان کو لے کے جاتے ہیں. آپ جو ہے نا وہ آپ کی بات بڑی ہو, میں اپنے دوستوں سے یہ بات کر رہا تھا بیکری کے بعد, وہ اپنا اولڈ سٹی میں رہتا ہے, وہ ہمارے اسپتال میں کام کرتا ہے. اچھا آپ کی بھی ملاقات اس سے, سینئر سائیکالوجسٹ ہے. کہتا ہے جی میں روز وہاں سے آتا ہوں تو میرے بچپن سے وہی فیملیاں, وہ مختلف رقشے بک ہیں. پہلے ان کا طریقہ واردات یہ ہوتا تھا کہ ان عورتوں کا کہ وہ آتی تھیں اور اپنا ایوان عدل کے پاس اور ادھر ادھر جہاں پہ یہ سب کچھ ہے, اور وہ کہتے تھے کہ میں نے گجرانوالہ جانا تھا, وہ راستے سے جو ہے نا وہ یہ ہو گیا میرے ٹکٹ کے پیسے کم ہے, تو وہ 2,000 روپے 2,000 روپے کا روز کا حساب. اور ان میں سے کچھ چلی جاتی ہیں نارکلی میں, وہاں پینسلیں لے کے اور دوسری چیزیں لے کے. تو یہ مسلسل. اچھا وہ جو میں تو ذمہ دار سر اس میں اسٹیٹ تو ہے ہی, لیکن آپ ابھی پروفیسر نے بڑی خوبصورت بات کی, جو دینے والا ہے نا اس کا بھی ہڈن ایجنڈے ہیں کہ جناب علی یہ میں دے دوں گا تو یہ میری دعا قبول ہو جائے گی, میرا کچھ. اچھا میں ایک بڑی چیز ایک نوٹ کی ہے, آپ بہت بڑے مارکیٹنگ کے چیمپئن ہیں, سب کچھ ہے, لیکن ان سے بڑا کوئی چیمپئن نہیں ہے سر. یہ کیسی زبردست مارکیٹنگ کرتے ہیں کہ یہ آپ کو آپ کے جو جذبات اور ان چیزوں کو بیچ کے اور اپنے مسائل کو وہ حل کر لیتے ہیں. تو ان کو بھی یہ سیکھنا چاہیے لوگوں کو. اور یہ جو بیگنگ کو کنٹرول کرنے کے لیے 2 ادارے بہت امپورٹنٹ ہیں. پھر میں وہی کہتا ہوں ممبر و محراب, اگر یہ بتایا جائے یہاں سے تو تقریباً یہ جو 4-5 قسم کی بیگنگ ہے جس پہ بہت تفصیل سے پروفیسر صاحب نے اور بدر صاحب نے بات کی. ڈاکٹر صاحب وہ تو خود بیگنگ میں ہیں, جو میں نے مثال سنائی کہ سفیر کہہ رہا ہے کہ بندہ آیا وہاں سے مسجد رہنما, کہہ رہا ہے جی ہمیں آگے رمضان شریف آیا, صدقہ زکوٰۃ چاہیے, اور 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہے, ویگو ڈالوں پہ چڑھے ہوئے ہیں, اور لوگ جو ہے ان بیچاروں کو نہیں پتا وہ صدقے خیرات دیں گے. اور وہاں دینی مدارس کے طلبہ کا آپ حال دیکھیں, ان کی جو ان کا لباس, ان بیچاروں باہر لاہور میں تو شاید کچھ بہتری ہوگی,
باہر ان کو روٹی نہیں ملتی 2 ٹائم خود لے کے آتے ہیں اور سر، روز دال کچھ مانگتے ہیں، ان کو بیگنگ پہ لگایا ہوا اسی ہے، میں شام کو وہ آوازیں دیتے ہیں طالب آیا ہے اور وہ جھولا ڈالا ہوتا ہے، روٹی مانگ کے تو لاتے میں ہیں۔ سر بڑا، آپ نے بڑی عمدہ بات کی، 30 سال پہلے مجھے ایکسپیرینس ہے سعودی عرب جانے کا، تو وہاں میں نے سعودی عرب میں دیکھا کہ وہ لوگوں کہ کسی کے 1 ہاتھ کٹا ہوا ہے، کسی کے 2 ہاتھ کٹے ہوئے، کسی کا، تو پتہ چلا کہ وہ اچھا بے تحاشا تعداد، اب تو بہت کم ہے، اب بڑی تو بڑا کافی زبردست سختی کنٹرول کر کیا۔ لیا، 90% پاکستانی۔ میں کہا یار سبھی اردو بول رہے ہیں مانگنے والے، بالکل ہاں، تو پتہ چلا کہ پورا جہاز اور عورتیں وہ ویسے ہی باہر بیٹھی ہوئی، اور پھر پتہ چلا کہ کچھ مخصوص پاکستان کے علاقے ہیں جہاں سے پورے سال کے لیے جناب قافلوں کی صورت میں جایا جاتا ہے۔ تو بھائی کیسے ویزے دیتے ہیں، کیسے جاتے ہیں، ایک چیز یہ، دوسری چیز یہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ اب وہ الحمدللہ وہاں بڑا انہوں نے کنٹرول کیا۔ اس دفعہ میں رمضان میں تھا نا تو وہاں کوئی نظر نہیں آیا، وہ آپ والی بات تھی کہ وہ کچھ آپ کے ساتھ بیٹھ کے کہتے کہ جی گجرات سے میں آیا تھا تو وہ میرا ویزا وہ ٹکٹ کٹ گیا ہے، تو یہ بھی طریقہ ہے، لیکن ہمیں یہ کلچر ڈیولپ خود کرنا پڑے گا سر۔ ایک تو یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہٹے کٹے جو کاروباری لوگوں کو پیسے دینے سے ہمیں ثواب ملے گا، یہ نہیں ملتا، یہ آپ کے لیول پہ بات بار بار ہونی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ ہمیں وہ مواقعات کا وہ طریقہ کار جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ ایک مہاجی اور ایک انصار والا کانسیپٹ جو ابھی اخوت کا بھی ماڈل